السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 10 ذی القعدہ، انگریزی تاریخ 11 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نفرت پھیلانے والے مولویوں کی جائیداد ضبط ہو، جہادیوں کی لسٹ بناؤ۔ ملک بھر کی کئی ریاستوں میں نماز جمعہ کے بعد کیے جانے والے احتجاج کے دوران مبینہ تشدد پھوٹنے کے بعد اب سنت سماج نے بھی سڑکوں پر اترنے کا من بنا لیا ہے۔ مہنت بالک داس کی صدارت میں سنت سماج کی میٹنگ ہوئی، جس میں کئی قراردادیں پاس کی گئیں۔ میٹنگ میں نوپور شرما کی بھی حمایت کی گئی۔ جن ستہ آن لائن کی خبر کے مطابق سنت سماج نے کہا کہ سنتوں کو ملک بچانے کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے، کیونکہ اسلامی ملک بنانے کی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سنت سماج نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت پھیلانے والے مولویوں کی جائیداد کو ضبط کیا جائے اور جس مسجد سے پتھراؤ ہو رہا ہے اسے تالا لگا دیا جائے اور مقامی سطح پر جہادیوں کی فہرست بنائی جائے۔ سنت سماج نے یہ بھی کہا کہ نوپور شرما انڈیا کی بیٹی ہے اور اس پر کیے گئے ریمارکس کہیں سے بھی قابل معافی نہیں ہے۔ سنت سماج نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ بنیاد پرستوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں، کیونکہ سنت سماج اس طریقے کی ہنگامہ آرائی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ شیولنگ میں سوراخ کرنے پر سنت سماج انجمن انتظامیہ کمیٹی کے خلاف FIR درج کرائے گا۔ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ سنت سماج جلد ہی تمام پنتھوں، اکھاڑوں اور ناگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا اور بڑا فیصلہ کرے گا۔ سنت سماج نے جھارکھنڈ حکومت کو احتجاج کا انتباہ بھی دیا ہے۔ سنت سماج نے کہا کہ جھارکھنڈ حکومت رانچی میں تشدد کے مجرموں کو جلد سے جلد جیل بھیجے۔ اگر حکومت ایسا نہیں کرتی ہے تو سنت سماج پورے ملک میں احتجاج کرے گا۔ اس میٹنگ میں سنت سماج نے کل 16 قراردادیں پاس کیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اتر پردیش میں احتجاج کے بعد تابڑتوڑ گرفتاریاں۔ اتر پردیش میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے مظاہروں کے دوران مبینہ تشدد اور بد امنی کے بعد پولیس سخت موڈ میں آ گئی ہے۔ پولیس نے اتر پردیش کے کئی شہروں سے گرفتاریاں کی ہیں اور اب تک 227 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ستیہندی.com کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو اتر پردیش میں پریاگ راج سے لے کر دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ اور کئی شہروں میں مسلم کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور BJP لیڈر نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس دوران پریاگ راج میں کافی نعرے بازی اور ہنگامہ ہوا۔ اس کے علاوہ بجنور، مراد آباد اور رامپور میں بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پولیس سے کہا ہے کہ وہ پریاگ راج سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں ہنگامہ آرائی کے سلسلے میں شرپسندوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے۔ پریاگ راج میں پولیس نے 5000 سے زیادہ نامعلوم افراد جبکہ 27 نامزد لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے، جبکہ اٹالہ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ جمعے کو اٹالہ علاقے میں کافی دیر تک پتھراؤ جاری رہا اور کئی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ پولیس نے اب تک سہارنپور سے 48، پریاگ راج سے 68، ہاتھرس سے 50، مراد آباد سے 25، فیروز آباد سے 8 اور امبیڈکر نگر سے 28 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر تمام شہروں میں پولیس ہائی الرٹ پر ہے۔ اس کے علاوہ کولکاتہ، ہاوڑہ، رانچی، حیدرآباد اور دہلی میں بھی مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے BJP لیڈر نوپور شرما اور نوین کمار جندل کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا۔ جامع مسجد کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، احمد بخاری نے خود کو کیا الگ۔ دہلی پولیس نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وسطی ضلع کی ڈپٹی کمشنر پولیس شویتا چوہان نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 300 لوگ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے جامع مسجد کے باہر جمع ہوئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر ہر جمعے کو تقریباً 1500 لوگ نماز کے لیے جامع مسجد آتے ہیں، لیکن آج نماز کے فوراً بعد 300 کے قریب لوگ جامع مسجد کے باہر جمع ہوئے اور نعرے بازی کرنے لگے، مگر پولیس نے صورتحال پر قابو پانے اور گاڑیوں کی ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں فوری طور پر منتشر کر دیا۔
ادھر احمد بخاری نے یہ کہتے ہوئے خود کو مظاہرے سے علیحدہ کر لیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مظاہرین کون ہیں۔ احمد بخاری نے کہا کہ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی اور پوسٹر دکھاتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جامع مسجد سے احتجاج کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے کیونکہ ہزاروں لوگ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ شاہی امام نے مزید کہا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے خلاف تبصروں کی مذمت کرنے کے لیے علاقے میں احتجاج اور دکانیں بند کرنے کے بارے میں وضاحت طلب کر سکیں، لیکن میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایسی کارروائی سے باز رہیں اور امن برقرار رکھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہلی پولیس اس بات کی تحقیقات کر سکتی ہے کہ مظاہرین کون تھے کیونکہ وہاں مظاہرے کی اجازت نہیں تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مغربی بنگال میں نپور شرما کے خلاف احتجاج کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہاوڑہ کے بانچلا بازار میں پولیس اور مظاہرین کے ایک گروپ کے درمیان تازہ جھڑپ ہوئی ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے استعمال کیے، جس کے بعد پتھراؤ شروع ہو گیا۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بنگال میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری تشدد کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ گزشتہ 2 دنوں سے ہاوڑہ میں پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ فسادات کروانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان سب کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شفیق الرحمان برق نے کہا، کارروائی میں تاخیر تشدد کا سبب ہے۔ جمعے کو نماز کے بعد نپور شرما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک بھر کی کئی ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ احتجاج کے دوران کچھ جگہوں پر تشدد کے واقعات بھی پیش آئے۔ ان واقعات پر سماجوادی پارٹی کے ایم پی شفیق الرحمان برق نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ شفیق الرحمان برق نے کہا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ہر جگہ اپنے جذبات کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحول کو خراب کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پتھر مارنا اچھی بات نہیں، لیکن پتھراؤ دونوں طرف سے ہوا ہے، مگر صرف مسلمانوں کو مجرم بنانا درست نہیں ہے۔ شفیق الرحمان برق نے کہا کہ گستاخی کرنے والوں کی گرفتاری میں تاخیر تشدد کا باعث بن رہی ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر کے خلاف دہلی پولیس کی ایف آئی آر غیر سنجیدہ، مجرموں کی مدد کرنا اصل منشا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین او ایم اے سلام نے کہا کہ اشتعال انگیز تقاریر کے خلاف دہلی پولیس کی ایف آئی آر غیر سنجیدہ ہیں اور اس کے پیچھے اصل منشا میانہ روی دکھا کر مجرموں کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پولیس اور حکومت کی ناکامی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نپور شرما اور نوین جندل بین الاقوامی ناراضگی کا باعث بننے والے توہین آمیز تبصرے کے ہفتوں بعد بھی یہ دونوں آزاد گھوم رہے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بات واضح ہے کہ حکمراں جماعت ان کے خلاف حقیقت میں کوئی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ پاپولر فرنٹ نے حکام کو آگاہ کیا کہ اس قسم کی میانہ روی کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہندوتو شدت پسندوں کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین نے کہا کہ قومی و بین الاقوامی سطح پر جاری مظاہرے تبھی ختم ہوں گے جب حکومت یہ دکھائے گی کہ تمام ہندوتو نفرت کے سوداگر گرفتار کیے جا چکے ہیں اور یہ یقین دہانی کرائے گی کہ سیاسی حمایت کے نشے میں اس قسم کی ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے انہیں ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم دہلی پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلم لیڈران اور سماجی کارکنان کے خلاف درج مقدمات کو واپس لیا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یو پی کے صنعتی شہر کانپور میں گزشتہ جمعے کو اہانت رسول کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران تشدد کے بعد سے پولیس لگاتار کارروائی کر رہی ہے، جس میں اب بلڈوزر کے ذریعے انہدامی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز تشدد کے مبینہ کلیدی ملزم ظفر حیات کے قریبی فرد محمد اشتیاق کے خلاف انتظامیہ نے بڑی کارروائی انجام دی۔ میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے انسداد تجاوزات مہم شروع کرتے ہوئے سوروپ نگر میں محمد اشتیاق کی مبینہ غیر قانونی عمارت کو منہدم کر دیا۔ میونسپل کارپوریشن نے دعویٰ کیا کہ عمارت نقشے سے زیادہ تعمیرات کی وجہ سے گرائی گئی ہے۔
حیدرآباد کے ایک مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 8,000 روپے کا اضافہ، دیگر مدارس کے لیے مثالی اقدام۔ مدرسہ امداد العلوم 10 پوسٹ لال ٹیکری حیدرآباد کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 8,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اساتذہ کی تنخواہیں 18 تا 22,000 روپے ہو چکی ہے، جو کہ دیگر مدارس کے لیے ایک مثالی اقدام ہے۔ دینی مدارس کے اساتذہ کے مالی مسائل تو زبان زد خاص و عام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھوتی مہنگائی میں قلیل تنخواہوں کی وجہ سے ضروریات زندگی بھی بمشکل تمام پوری ہوتی ہیں۔ ایسے میں تنخواہوں میں یہ اضافہ ایک مستحسن اقدام ہے۔ مدرسہ امداد العلوم 10 پوسٹ لال ٹیکری سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوا، جس میں تنخواہوں کے اس اضافے کی اطلاع دی گئی تھی۔ میسج وائرل ہونے کے بعد ناظم مدرسہ مولانا احمد عبید الرحمن ندوی سے تصدیق کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت شعبہ حفظ کے اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے کا اصل سبب ان کے اوقات کار میں 2 گھنٹے کا اضافہ ہے۔ پہلے 6 گھنٹے صبح 7 بجے سے 1 بجے تک ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھی، اب اس میں 2 گھنٹے مزید شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے اوقات کار صبح 7 تا 1 اور دوپہر 3 تا 5 طے ہیں۔ مولانا نے مزید بتایا کہ اضافہ شدہ تنخواہ کے بعد شعبہ حفظ کے اساتذہ کی تنخواہیں 18,000 تا 22,000 ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شعبہ عالمیت کے اساتذہ کی تنخواہوں میں چند ماہ قبل 3 تا 3,500 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، اب دوبارہ ان کی تنخواہوں میں پھر 3,000 تا 6,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کے اوقات کار 6.5 گھنٹے مقرر ہیں۔ اس طرح شعبہ عالمیت کے اساتذہ جن کے 6.5 گھنٹے اوقات کار ہیں، ان کی تنخواہیں بھی 18 تا 20,000 روپے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔